آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کسی اپنے بیان کے اندر میں نے لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کر کے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے جی مجھے تکلیف، تو بھائی میرے دکھ اور تکلیف تو کسی اچھی چیز سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور شاہ صاحب اتنی عمر گزارنے کے بعد اب آپ نے اسی کی اتباع کرنی تھی، اب اسی بندے کے پیچھے آپ نے چلنا تھا اور اسی کے کلمات کو ہو بہو آپ نے نقل کرنا تھا۔ اور خدارا کہاں جا کے آپ نے منہ مارا؟ حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ یہ ہیں جی شاہ صاحب کے فیض دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو یہ مرزا نے وسوسہ جو ہے وہ عوام کے ذہن میں ڈالا تو اس نے عوام کے ذہن میں تھا، لیکن ریاض شاہ صاحب بھی آگے کشکول لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ وسوسہ ان کے دل میں بھی ڈل گیا۔ یہاں پر آ کے اس نے اپنے ساری تحقیق کا کچرا کر دیا کہ اس کے باوجود بھی میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں۔ اب اس سے آگے ہم شاہ صاحب کو یہ جملہ تو نہیں بولیں گے کہ انہی کی جوتی انہی کی بوتھی، لیکن شاہ صاحب کو انہی کے بیان کے ذریعے تھوڑا سا جواب مزید دیں گے۔ ان کی یہ کتاب ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ بھی شو ہو رہی ہے، اور اس ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کریں گے، میں علی اکبر نام رکھوں گا، میں علی اکبر نام رکھوں گا، میں علی اکبر نام رکھوں گا۔ وہ تو چھڑے علی اور یہ پوتے ہو کر علی اکبر سب سے بڑے علی۔ میں کہتا ہوں مرزا اور شاہ صاحب آپ دونوں اب اس پر حکم لگائیں، کیا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ ایک رسالہ دیکھیں آپ کہ اعلیٰ حضرت کا منہج انقلاب۔ شاہ صاحب یہاں پر آپ کو تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ یہاں پر آپ اس تکلیف سے بلبلا کیوں نہ اٹھے؟ یہاں پر آپ کا کلیجہ منہ کو کیوں نہیں آیا؟ جس وقت گروپ آف پیپل مارچ کرے کسی آدمی کی مخالفت کرنے میں تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، کالا کالا ہے، کالا کالا ہے، کالا کالا ہے۔ تو جب گروپ آف علماء کسی کے خلاف مارچ کریں تو اس کی دال تھوڑی تھوڑی کالی ہوگی یا پوری دال ہی کالی ہوگی؟ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، لے دے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب کوئی ڈالر وغیرہ اگر آپ کو پیش کیے جائیں تو اعلیٰ حضرت پہ راضی ہو جائیں گے، لیکن راضی نہیں ہونا، کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ شاہ صاحب یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل ظاہری علالت کے بعد صحت یاب ہو کر دوبارہ سے باطنی مریضوں کا علاج کرنے کے لیے الحمدللہ بالکل حاضر ہیں، اور آج جس باطنی مریض کا ہم علاج کرنے جا رہے ہیں آپ نے سکرین پر دیکھ ہی لیا ہوگا، سید ریاض حسین شاہ صاحب پنڈی والے۔ ان کو کچھ نئی تکلیفیں اٹھ رہی ہیں جو ان کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں اٹھی، لیکن اس تکلیف کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ علاج کریں گے۔ اگر ان کے اندر تسلیم والی روح ہوئی تو یہ انشاءاللہ ہمارے اس علاج کو تسلیم کریں گے، اور ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ اسی کی جوتی ہوتی ہے اور اسی کی بوتھی ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ یہ سید صاحب ہیں تو یہ جملے تو میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن سمجھنے والے احباب سمجھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں جی، انہوں نے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت خود کہا، یعنی کسی نے منت ترلا تو نہیں کیا، نہ کسی نے کان میں آ کے کہا کہ حضرت آپ نے اب نام لینا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا تو ان کے ساتھ یہ اعلیٰ حضرت والا لقب ضرور لگائیے گا۔ تو یہ خود انہوں نے کیونکہ عادت سے مجبور ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے نام پر کمایا، اعلیٰ حضرت کے نام پر کھایا اور اعلیٰ حضرت کے نام پر ہی عزتیں بٹوری، تو ظاہری سی بات ہے اب جب نام نکلنا ہے تو انہی القابات سے نکلنا ہے جن القابات سے زندگی میں ان کا نام بولتے رہے ہیں۔ تو کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کو تکلیف اٹھ پڑی، اوئے ہوئے 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 مجھے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو بعد میں یاد آیا حضرت کو، اور اس اپنے موقف کے بعد اب یہ دلیل دینے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے، مجھے کیوں برا لگتا ہے، لیکن پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والا حساب ہے کہ دلیل جو ہے وہ انتہائی بونگی ہوگی، وہ اس کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان،
عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا ہو۔ دلیل دی ہے حضرت نے کہ جی صدیق اکبر کو تو آپ حضرت کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو حضرت، عثمان غنی کو حضرت، صحابہ اکرام کو تو حضرت کہتے ہیں، لیکن جب بریلی کے سلطان کا نام آتا ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے بھی بڑا عرصہ بریلویت میں گزارا ہے اور اب آپ اعلیٰ حضرت کے باغی ہو گئے ہیں، ہمیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے، آپ بار بار اپنی تکلیف کا اظہار نہ کریں۔ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں، کیا کسی سنی بریلوی نے کبھی آپ کی زندگی کے اندر یہ کہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کے مقابلے میں کہتا ہوں، عمر فاروق اعظم کے مقابلے میں کہتا ہوں، صحابہ کرام کے مقابلے میں کہتا ہوں، اجلہ تابعین کے مقابلے میں کہتا ہوں؟ کیا کسی سنی بریلوی نے آپ کے سامنے اس طرح کا اقرار کیا؟ یقیناً ہرگز نہیں کیا، اور نہ ہی کسی عالم دین کی کتاب میں آپ نے ایسی بات پڑھی ہوگی۔ تو ریاض شاہ صاحب کی بات سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ گستاخی اور بے ادبی بن رہی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آگے ہم کلام کریں گے کہ یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور ریاض شاہ صاحب ہی کے بیانوں سے انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے۔ ان کی یہ کتاب ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ بھی شو ہو رہی ہے، اور اس ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کریں گے تو شاہ صاحب کی کچھ رسائل اور کتب جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان کتب اور رسائل کے اندر ایک رسالہ دیکھیں آپ کہ اعلیٰ حضرت کا منہج انقلاب۔ شاہ صاحب یہاں پر آپ کو تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ یہاں پر آپ اس تکلیف سے بلبلا کیوں نہ اٹھے؟ یہاں پر آپ کا کلیجہ منہ کو کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں شاہ صاحب کیا آپ کا کسی بریلوی نے ہاتھ پکڑ کر یہ کتاب کا ٹائٹل آپ سے لکھوایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا منہج انقلاب؟ اور پھر میں کہتا ہوں شاہ صاحب دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگی اپنے چراغ سے۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 6 پر شاہ صاحب کے دیکھیں کلمات کیا ہیں، تو کیا لکھتے ہیں؟ ممکن ہے احمد رضا سے بعض حلقوں کو شدت مزاجی کا شکوہ ہو، لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ بھی الا اللہ کے اس بات سے پہلے لا الہ کی نفی سے شروع ہوتا ہے۔ نفرت محبت کا دوسرا عکس ہوتی ہے۔ جس کو محبوب کے دشمن سے دشمنی کرنی نہیں آتی وہ اپنی محبت ہی میں کھوٹا ہوا کرتا ہے۔ احمد رضا سچے تھے۔ کوئی حلقہ اگر ان کا قصور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دودھ میں مکھیاں ڈالنے والوں کو طہارت کی سند کیوں نہیں دیتے، آفتاب کے سامنے اپنے بدبودار ہاتھ رکھ کر اسے بے نوری کا الزام دینے والوں کو ماہ کامل کا لقب کیوں نہیں دیتے، اور اپنی ناک سے گندگی گھسیٹنے والے کیڑوں کو رغش کے جگنو نہیں مانتے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ احمد رضا کی مجبوری ہے کہ وہ سچے ہیں۔ ان سے ہو نہیں سکتا کہ وہ جھوٹوں کے بحر ظلمات میں اپنے آپ کو اٹھا پھینکیں۔ تاریخ کو یہ کڑوا گھونٹ کسی وقت اپنے گلے سے اتارنا ہی پڑے گا کہ تسلیمہ نسرین اور رشدی سے محبت کا مطلب ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ والی عبارت جو ہے انتہائی قابل غور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا بہت میٹھے اور اونچے بندے تھے۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب اگر کوئی شخص اردو کے اندر القاب دے، اسی طرح عربی کے اندر القاب دے، تو کیا ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی شخص اردو کے القاب میں ایک عام بندے کو صحابہ سے بڑھا دے، تابعین سے بڑھا دے، یہاں تک کہ حضور سرور کونین سے بڑھا دے، تو کیا اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اس پر بے ادبی اور گستاخی کا حکم لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاہ صاحب یقیناً آپ کا جواب اس بات میں آئے گا کہ ہاں اگر اردو کے القاب دینے کے اندر بھی کوئی شخص کسی عام بندے کو حضور سے بڑھاتا ہے تو کفر کا حکم لاگو ہوگا، اگر صحابہ سے بڑھاتا ہے تو گستاخی اور بے ادبی کا حکم لاگو ہوگا۔ تو شاہ صاحب آپ کی یہ عبارت کہاں جائے گی کہ احمد رضا بہت میٹھے اور اونچے بندے تھے؟ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، اونچا۔ تو آپ نے اردو کے اندر تو اعلیٰ حضرت کہا ہوا ہے، یعنی اونچے بندے کہا ہوا ہے۔ اونچے بندے تو صدیق اکبر ہیں، آپ نے احمد رضا کو اونچا بندہ کہہ دیا۔ اونچے بندے تو فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے اونچا بندہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیا۔ یہ آپ نے کیسی بے ادبی کر دی، آپ نے کیسی گستاخی کر دی، اور اپنے لیے تکلیف کا مزید جو ہے وہ سامان کر لیا۔ شاہ صاحب آگے سنیں، احمد رضا بہت میٹھے اور اونچے بندے تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور گستاخی کرنے والوں کو کبھی معافی تصور نہ فرمایا۔
دین کا مسلمہ اصول ہے کہ تکبر کرنے والے سے تکبر صدقہ ہوا کرتا ہے، الجھنے والوں سے نہ الجھنا یہ بزدلی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر خود سوچئے جو جانے کائنات سے الجھے اسے دور جدید کا لبرلزم ممکن ہے معاف کر دے، لیکن احمد رضا نے تو سرخ سامراج اور نہ سفید ظلمتوں کسی سے ڈالر اور پاؤنڈ نہیں لیے تھے۔ اس مظلوم تاریخ کا جرم فقط اتنا تھا کہ اس کا یہ عقیدہ محکم تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ شاہ صاحب یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی تحریرات ہیں جو ہم آپ کے منہ کے آگے رکھ رہے ہیں، میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بولوں گا آپ کی سیادت کا احترام کرتے ہوئے، لیکن جو آپ کے اندر تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو میں ہاتھ لگا رہا ہوں، آپ کو اس سے بھی تکلیف ہوگی لیکن اس تکلیف کو آپ برداشت کریں۔ اچھا، اسی ویب سائٹ کے اندر آپ ایک اور کتاب ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تیرے نام پہ دو جہاں فدا۔ اس کتاب کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 21 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، پھر پورا فتاوی رضویہ کا انہوں نے جزیہ کوڈ کیا۔ شاہ صاحب اس کتاب کو جو ہے آپ اپنی ویب سائٹ سے ختم کر دیں، اور وہ رسالہ جس کے سرے ورک پر ہی ٹائٹل پر ہی آپ نے اعلیٰ حضرت لکھ دیا ہے اس کو بھی ختم کر دیں اور اس پر اپنا نام مٹا دیں۔ اچھا، میں شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہو کر یہ عرض کروں گا کہ غوث اعظم، امام اعظم، یہ القاب بھی وہ ہیں جن پر سیم آپ کا یہی اعتراض لازم آتا ہے، اور اس میں کفر کا بھی پہلو نکلے گا، اس میں گستاخی کا بھی پہلو نکلے گا، تو اس میں آپ کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ ویب سائٹ پر جائیں، فکر شباب کتاب کے ٹائٹل کو آپ جو ہی کلک کریں گے تو اس کتاب کے اندر ایک کتاب کھلے گی جس کا نام ہے اپنے مسلک کا پاسبان ہو جا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر انہوں نے لکھا ہوا ہے امام اعظم اور آگے لکھا ہوا ہے غوث اعظم۔ تو یہ دونوں القاب، ان پر کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ یہاں پر آپ تکلیف سے بلبلائے نہیں؟ یہاں پر آپ کا کلیجہ آپ کے منہ کو نہیں آیا؟ اگر شاہ صاحب یہاں پر نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت پر بھی آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آنا چاہیے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح امام اعظم کا اور غوث اعظم کا مطلب صدیق اکبر سے بڑا ہونا نہیں ہے، عمر فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے بڑا ہونا نہیں ہے، حضور سرور کونین کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، ان حضرات قدسیہ سے بھی بڑا ہونا اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب جب یہاں پر بے ادبی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے لقب میں بھی بے ادبی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب صدیق اکبر، سب سے بڑا صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، سب سے بڑا، اس میں تفضیل کا صیغہ یہاں پر بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا حضور سرور کونین کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا تمام انبیاء کرام علیہم رضوان کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو تم کہو گے نہیں جی یہ ان کی گستاخی نہیں ہے، وجہ کہ ان کو صدیق اکبر انبیاء کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا، ان کو صدیق اکبر تمام صحابہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں، سب سے افضل ہیں، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ انبیاء سے تو مقابلہ ہی نہیں، تو جب انبیاء سے مقابلہ نہیں ہے تو ان کی گستاخی بھی نہیں بنتی۔ تو سیم جواب یہاں اعلیٰ حضرت کے لقب پر بھی دیا جائے گا۔ تو شاہ صاحب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر بھی اپنی ہی کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب ہے سنابل نور، اس کے صفحہ نمبر 7 پر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق اکبر کا لقب جو ہے استعمال کیا۔ ان کو یہاں پر تکلیف نہیں ہوئی، ان کی یہاں چیخیں بلند نہیں ہوئی، ان کو کوئی اعتراض یاد نہیں آیا۔ شاہ صاحب یہ بات آپ کو کہاں سے سوجی؟ یہ بات کس وسواس نے آپ کے ذہن میں ڈالی اور یہ کہاں سے آپ کو جو ہے وہ فیض آ رہا ہے؟ آج وہ بھی ہم کالا چٹھا کھول دیتے ہیں۔ اور شاہ صاحب اتنی عمر گزارنے کے بعد اب آپ نے اسی کی اتباع کرنی تھی، اب اسی بندے کے پیچھے آپ نے چلنا تھا اور اسی کے کلمات کو ہو بہو آپ نے نقل کرنا تھا۔ اور خدارا کہاں جا کے آپ نے منہ مارا؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی، جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے ہو اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ یہ ہیں جی شاہ صاحب کے فیض دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔
بڑے عرصے پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ جو ہے وسوسہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ دیکھو آپ صحابہ اکرام کو تو خالی حضرت کہتے ہیں اور بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو صحابہ کرام سے بڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ مرزا نے وسوسہ جو ہے وہ عوام کے ذہن میں ڈالا تو اس نے عوام کے ذہن میں تھا، لیکن ریاض شاہ صاحب بھی آگے کشکول لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ وسوسہ ان کے دل میں بھی ڈل گیا اور اس کے بعد ان کا بیان آیا اور کہا کہ جی اعلیٰ حضرت کہتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور دلیل بھی منو ان مرزا والی ہی تھی۔ اور میں کہا شاہ صاحب آپ تو علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، اگرچہ درس نظامی آپ نے بھی نہیں کی، لیکن آپ تو علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، علماء کی صحبت اختیار کرنے والے تھے، کچھ مولویوں والا رنگ روپ آپ کا تھا، کچھ درس نظامی کے کتابوں کو آپ نے دیکھا ہوا تھا، آپ کو تو استغراق اور عہد خارجی، عہد حضوری، عہد ذہنی ان چیزوں کا پتہ ہوگا، آپ کو تو کچھ ذالک الکتابوں میں یہ ذالکہ یہ اس میں اشارہ بعید ہے یا قریب ہے، کہیں اڑتی بات پہنچی ہوگی۔ مرزا تو ان تمام چیزوں سے عاری ہے اور جاہل ہے، عربی سے دور دور تک اس بندے کا کوئی واسطہ نہیں، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ذالکہ اس میں اشارہ قریب ہے یا بعید، اور اگر ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے، قریب کے لیے ہاذا آتا ہے جو اس میں اشارہ قریب ہے، یہاں پر ذالکہ کیوں لے کر آئے، اس کو اگلی بات سمجھ میں نہیں آنی کہ قرآن پاک تو ہاتھ میں ہے تو اس کو وہ کتاب کہہ کر کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر الکتاب الف لام جو ہے یہ کون سا ہے، استغراقی ہے، عہد ذہنی ہے، عہد خارجی ہے، عہد حضوری ہے، کون سا الف لام ہے، اس الف لام کا کیا معنی ہوگا، اس الف لام سے کس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لا ریب فیہ، لا جو ہے یہ کون سا ہے، ما ولا مشبہتان بلیسا والا ہے یا لا نفی جنس ہے، کون سا لام ہے، کون سی قسم ہے؟ میں کہتا ہوں ان تمام چیزوں سے مرزا لا بلد ہے، مرزا جاہل ہے اور کورا اس معاملے میں ان پڑھ ہے، لیکن آپ کو تو یہ باتیں کچھ نہ کچھ اڑتی بھی ملی ہوں گی، آپ نے یہ گفتگو کیسے کر دی، آپ نے جو ہے وہ مرزا کے نقش قدم پر کب سے چلنا شروع کر دیا؟ اب آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب آپ جذباتی ہو کر مرزا کو ریاض شاہ صاحب کا آپ استاد قرار دینے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں جذبات میں یہ بات نہیں کر رہا، میں دلیل کے طور پر وہ بیان بھی سامنے رکھوں گا کہ جس میں مرزا نے یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے افریت کا معنی وہ خبیث جن کیا ہے، اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے نامرد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی طرح عباسہ کا تیوری چڑھانا جو ہے وہ معنی کیا ہے، تو یہ معانی جو ہے ان پر کس نے اعتراض کیا؟ مرزا نے اعتراض کیا۔ کچھ عرصے بعد ریاض شاہ صاحب کو بھی مروڑ اٹھا، ریاض شاہ صاحب کو بھی تکلیف اپنی یاد آ گئی اور کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ افریت کا معنی خبیث کس نے کیا ہے اور آباسا کا معنی تیوری چڑھانا کس نے کیا ہے اور صحابہ کو نامرد کس نے کہا ہے۔ یہ باتیں ریاض شاہ صاحب آپ نے نہیں کی اور مرزا کے بیان کے وائرل ہونے کے بعد کی ہیں، اور یہ والا بیان بھی مرزا کی اس خبتی کے وائرل ہونے کے بعد ہی آپ کا یہ بیان وائرل ہوا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں، بالکل واضح کرینہ ہے کہ آپ مرزا کی بولی بول رہے ہیں، اور خدا را کچھ تو شرم کریں، اپنی لال داڑھی کا کچھ تو حیا کریں کہ کس چبل کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ مرزا کس طرح کی بونگیاں مار رہا ہے۔ آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے، جی جی، جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مرزا کے سامنے جو بھی اینکر بیٹھتا ہے یا جو بھی سوالات کرنے والا ہوتا ہے وہ کنویں کا مینڈک یا تو بن جاتا ہے یا ہوتا ہی وہ جاہل ہے جو اس سے سوال ہی نہیں کر پاتا کہ بھائی تم یہ جو بات کر رہے ہو تم تو ہو علمی کتابی، تمہارا دعویٰ ہے علم و کتاب کا، تو علم و کتاب کی بات کرو۔ مرزا نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جن علماء کے تم سوالات لے کے آئے ہو، اس کا اشارہ جو ہے وہ بریلوی علماء کی طرف تھا کہ بریلوی علماء کے جو تم سوالات لے کر آئے ہو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پورے پلانٹ ارتھ پر سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا تجھے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ تو کسی بھی مقتدر سنی بریلوی عالم دین کی کتاب سے یہ بات نکال کر دکھا کہ یہ دیکھو یہ فلاں بزرگ ہیں جن کو بریلوی آج بھی مانتے ہیں، جن کی بات کو حجت مانتے ہیں، یہ وہ عالم دین صاحب ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو لقب اعلیٰ حضرت استعمال کیا جاتا ہے
اس کو وہ پلانٹ ارتھ پر وہ سب سے بڑا لقب قرار دیتے ہیں. یہ لکھا ہوا دکھا، زبانی کلامی باتیں نہ کرو. زبانی کلامی تیری باتیں سامنے والے مانتے ہوں گے جو کنویں کے مینڈک ہیں یا جن کو دین کی الف بے کا نہیں پتا. ہم لوگ تیری ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے اور آمزہ بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ ٹائٹل بڑا ہے، جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. یہاں پر آ کے اس نے اپنے ساری تحقیق کا کچرا کر دیا کہ اس کے باوجود بھی میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. یعنی کہ یہ بے ادبی ہے جس کو یہ اتنا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ثابت کر رہا تھا نا کہ دیکھو جو صحابہ کرام کو بھی ٹائٹل نہیں دیا وہ انہوں نے بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹائٹل دیا ہوا ہے. تو پتہ کیا لگا، نتیجہ کیا نکلا، اس سے اخذ کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹائٹل انہوں نے امام احمد رضا خان کو دے کر صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، عمر فاروق اعظم کی گستاخی کی ہے، تمام صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے. اور اگر بیچ میں اور جائیں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے کہ کسی نے بھی اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نہیں کہا ہوگا بلکہ یہی کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے تو حضور کی اگر یہ گستاخی ہے تو یہ تو کفر خالص ہوا کہ جو حضور کی گستاخی بن رہی ہے. پھر اس کے بعد ستم بالائے ستم، اس گستاخی کے اوپر مزید گستاخی کہ یہ صحابہ کرام کی بھی گستاخی بن رہی ہے. اللہ اکبر، اتنی گستاخیوں کا مجموعہ جس کے اندر کفر بھی ہے اور گستاخیوں پر گستاخیاں ہیں. یہ کہتا ہے پھر بھی میں یہ کام کرتا ہوں، یعنی یہ گستاخیوں کا پلندہ میں پھر بھی استعمال کروں گا، یہ گستاخیوں کے بول میں پھر بھی بولوں گا. کیونکہ میں نے سنیوں کو گھیرنا ہے، میں نے بریلویوں کو گھیرنا ہے. تو میں نے یہ شعبدہ بازیاں کرنے کے لیے اور ان کو گھیرنے کے لیے بڑے سے بڑے کفر کا بھی ارتکاب کرنا پڑے، بڑے سے بڑی گستاخی کا ارتکاب بھی کرنا پڑے تو میں وہ بھی کر جاؤں گا. تو یہ تو شے کوئی نہیں ہے. تو یہ جی مرزا صاحب نے اپنی ساری تحقیق کا کچرا کر دیا. لیکن میں ریاض شاہ صاحب کو کہوں گا، اوے شاہ صاحب، اوے یہ تو کورا جاہل ہے. اوے آپ تو کچھ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو عقل کر لینی چاہیے تھی کہ اعلیٰ حضرت یہ لقب ہے جس کا معنی ہے بڑے حضرت، سب سے بڑے حضرت. اور کن کے اندر وہ بولا جاتا ہے؟ جو ان کے حاضرین ہیں، معاصرین ہیں، جو موجودین ہیں، ان کے اندر سب سے بڑے حضرت، نہ کہ معاذ اللہ جو ان سے پہلے کے اسلاف ہیں ان سے بھی بڑے حضرت. یہ مراد ہرگز نہیں ہے، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. اب اس سے آگے ہم شاہ صاحب کو یہ جملہ تو نہیں بولیں گے کہ انہی کی جوتی انہی کی بوتھی، لیکن شاہ صاحب کو انہی کے بیان کے ذریعے تھوڑا سا جواب مزید دیں گے. ام لیلہ بھی ہیں علی اکبر کی ماں. یہ اس لیے میں نے نام لیا کہ یہ جناب ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی. یہ بنو امیہ خاندان سے تھی اور علی اکبر کی ماں تھی اور علی اکبر کی ماں تھی اور علی اکبر کی ماں تھی. شاہ صاحب ذرا بریکوں پہ پاؤں رکھیے گا، ذرا رکیے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر جو ہیں یہ ام لیلہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے لخت جگر ہیں، اور یہ پوتے کس کے بنے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. وہ تو چھڑے علی اور یہ پوتے ہو کر علی اکبر سب سے بڑے علی. میں کہتا ہوں مرزا اور شاہ صاحب آپ دونوں اب اس پر حکم لگائیں، کیا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ وہاں تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق تو یہ جواب دے گا کہ نہیں، دیکھیں وہ تین بھائی تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. تو ان کے پہچان کے لیے چونکہ تینوں کے نام علی تھے تو ان کی پہچان کے لیے ان کو علی اکبر یعنی سب سے بڑا علی کہہ دیا گیا. وہ علی المرتضیٰ سے بڑے نہیں ہیں، وہ انبیاء سے بڑے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں مرزا اور ریاض شاہ یہاں پر بھی یہی جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے موجودین حضرت سے، اپنے معاصرین حضرت سے اعلیٰ حضرت ہیں، بڑے حضرت ہیں، نہ کہ وہ اپنے پہلوں سے، اپنے اسلاف سے، انبیاء سے، صحابہ کرام سے بڑے حضرت ہیں. معاذ اللہ یہ وہاں پر مانا نہیں ہے. تو جو یہاں پر تم جواب دو گے وہی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جواب ہوگا، وہی غوث اعظم کے حوالے سے جواب ہوگا، وہی امام اعظم جیسے القابات کا جواب ہوگا. اب آگے چلیں ذرا. خدا کی قسم میرے تو ویسے تو وہی پتر ہیں، اگر میرے آگے نسل میں نا 1 لاکھ بچہ بھی پیدا ہو
तो मैं आले रसूल के किसी दुश्मन का नाम नहीं रखूंगा। यानी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को माज अल्लाह तारीजन ये बकवास कर रहा है कि भाई ये आले बैत के दुश्मन है, और आले बैत का दुश्मन इन सहाबा को कहकर माज अल्लाह ये उनको गाली दे रहा है कि मैं इनके नाम पर कभी अपने बच्चे का नाम नहीं रखूंगा। तो क्या नाम रखूंगा, अब वो जरा सुने। मैं हसन ही नाम रखूंगा, मैं हुसैन ही नाम रखूंगा, मैं अली अकबर नाम रखूंगा, मैं अली अकबर नाम रखूंगा, मैं अली अकबर नाम रखूंगा। शाह साहब ब्रेकों पे पाऊं, आप अपने पोते का नाम अली अकबर रखेंगे, मौला अली तो छड़े अली, और आपका पोता जो 1400 साल बाद आएगा और उसको दीन पढ़ने की तौफीक होगी या नहीं होगी, चेहरे पर दाढ़ी रखने की तौफीक होगी या नहीं होगी, नमाजों की सजदों की तौफीक होगी या नहीं होगी, वो फासिक मौलिन होगा, फाजिर होगा, फासिक होगा, जानी होगा, शराबी होगा, क्या होगा, क्या तौफीक उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 1400 साल बाद तेरा पोता अली अकबर हो और वो मौला अली होकर छड़े अली हो, मैं कहा ये गुस्ताखी नहीं है, ये बेअदबी नहीं है, यहां तुझे तकलीफ क्यों नहीं उठ रही, यहां तेरा कलेजा मुंह को क्यों नहीं आ रहा, यहां तुझे बेअदबी क्यों नहीं लग रही कि वो अलकाब जो हमने बड़ों को भी नहीं दिए वो हम अपने छोटों को क्यों दें, तो यहां पर तू अपने पोते का नाम अली अकबर रखने चल पड़ा। अब इससे आगे इसने आला हजरत से मुझे तकलीफ होती है, इस बयान के ऊपर जो है वो कुछ मट्टी डालने की कोशिश की है, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने ये बहुत मुश्किल से ये इसकी वजाहत सुनी कि इंतहाई बोरियत का बाइस थी, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं थी, और कहाँ की कहाँ ये बातें मिला रहे थे और कहाँ से कहाँ के कलाबे जो है ये आपस में मिला रहे थे। तो ये अवैस रब्बानी ने इनका इंटरव्यू लिया है, तो जब इस आप लिंक को ओपन करेंगे तो 12 मिनट के बाद ये सवाल होगा, तो उसके आखिर तक आप ये जवाब सुनिएगा कि ये हजरत क्या जवाब देते हैं। अब उसमें से मैंने चंद चीजें निकाली हैं, उस पर तबसरा कर लेते हैं। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से आपको कैसे बेर हो सकता है, कैसे आपको उन पे एतराज हो सकता है, जबकि आपने 25 साल तो उन्हीं के नाम का हलफ उठाया है, और लोग ये कह रहे हैं कि आपने आला हजरत को आला हजरत कहने के ऊपर अपने इश्काल का इजहार किया, उसकी क्या वजह है? देखें, एक क्या है बयान, एक है अंडरस्टैंडिंग। गलती बहरहाल कहने वाले से भी हो सकती है और गलती अंडरस्टैंड करने वाले से हो सकती है। जिस वक्त ग्रुप ऑफ पीपल मार्च करें किसी आदमी की मुखालफत करने में, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, काला काला है, काला काला है, काला काला है। मैं कहा शाह साहब यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, यहां पर ग्रुप ऑफ उलमा है। उलमा का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके खिलाफ बयान दे रहा है कि शाह साहब ये जो आपने अपनी तकलीफ का इजहार किया है, आप अगरचे इस तकलीफ में सच्चे हैं, लेकिन आप हमारे भोले बाले सुनियों को भटकाएं नहीं, आला हजरत मुतनफिर करें नहीं। तो इतने उलमा ने बयान दिए हैं जिनके आपने शायद पूरे भी बयान ना सुन सके हों। तो जब ग्रुप ऑफ उलमा किसी के खिलाफ मार्च करें तो उसकी दाल थोड़ी थोड़ी काली होगी या पूरी दाल ही काली होगी? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि पिछले दिनों किसी अपने बयान के अंदर मैंने लफ्ज़ आला हज़रत इस्तेमाल करके कहा मुझे दुख होता है जी, मुझे तकलीफ। तो भाई मेरे, दुख और तकलीफ तो किसी अच्छी चीज से भी हो सकती, किसी अच्छी चीज से भी हो सकती, किसी अच्छी चीज से भी हो सकती। सुभान अल्लाह। शाह साहब माशाअल्लाह, आपने अपने जुमलों के अंदर खुद ही एतराफ कर लिया कि कभी तकलीफ अच्छी चीज से भी हो जाती है। शाह साहब आपकी तबीयत कब से अच्छी चीजों से मुतनफिर हो गई और उसको अच्छी चीजों से तकलीफ होने लग गई? तो यहां से पता लगा आला हजरत का जो लकब है वो अच्छा ही अच्छा है। शाह साहब की तबीयत खराब हो गई है, शाह साहब को फकियों की आदत है, पीड़ा और ते फकियां और के मिसदाक बने हुए हैं, लेकिन आला हजरत के लकब में कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल शाह साहब ने अपने बयान के अंदर वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि अच्छी चीज से भी तकलीफ हो सकती है। अब आगे सुने। तो आपका दिल जख्मी हो सकता है। मोहब्बत किसका नाम है? किसको मिस करने का नाम है? तो मिस करने से भी तकलीफ होती है, लेकिन वो उस तकलीफ से अलग होती है जो किसी के जब लगाने चोट लगाने से तकलीफ होती है। वाह, शाह साहब ने कहा कि जी किसी को मिस करने का नाम मोहब्बत होता है और उस मिस करने के अंदर यानी उसको याद करने के अंदर तकलीफ होती है, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से जुदा होती है जो जरब लगाने से होती है। मैं कहा जी यहां आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे,
اس کو کہتے ہیں اپنے منہ سے اپنی بیماری کی وجہ بیان کر دینا۔ شاہ صاحب یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، کل کے رضا ہے خنجرے خون خار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ شاہ جی آپ کو جو تکلیف ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کی عبارات سے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عبارتیں کہی ہیں وہ آپ کے سینے کے اندر ضربے لگا رہی ہیں اور آپ کو بار بار اہل سنت سے خارج قرار دے رہی ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 ہے، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 201 پر حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان کے فرق کو بیان کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ شاہ جی ضرب تو لگی ہوگی آپ کے سینے پر کہ سردار کہہ دیا حضرت امیر معاویہ کو، جن کا آپ نام بھی رکھنا پسند نہیں کرتے، اور اعلیٰ حضرت ان کو سردار کہہ رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں تان ان پر بھی کار فجار۔ شاہ جی ضرب تو لگی ہوگی، شاہ جی درد تو ہوا ہوگا، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولویت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی۔ شاہ جی پھر دل کو پکڑ کے بیٹھیے گا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ شاہ صاحب پھر سے نیزہ تیار ہو گیا ہے اور پھر سے کاری ضرب آپ کے سینے پر اور آپ کے دل پر لگنے لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور جو علی کی محبت میں آپ بہت حیدر حیدر کرتے ہیں نا، بہت مولا علی کا نام لیتے ہیں، سنیں یہ آپ کے لیے عبارت لکھی ہے، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعی زیدی۔ شیعہ لفظ سن کر ضرب تو لگی ہوگی، تکلیف تو ہوئی ہوگی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کے لفظ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ کو اہل سنت مانتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو شیعی اور زیدی کا لقب اعلیٰ حضرت عطا فرما رہے ہیں، قبول فرما لیں۔ یہی روشن آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ اور اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر جو علامہ شہاب الدین حفاظی صاحب نسیم الریاض کا قول نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک من کلاب الحاویہ، اور جو حضرت امیر معاویہ کو تان کرے گا، ان کے بارے میں برا کہے گا، ہلکی بات کہے گا، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ شاہ صاحب جب آپ جیسوں کو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ایک جزیے کے تحت لا کر جہنمی کتوں میں سے شمار کر دیں تو تکلیف تو ہوگی۔ اسی طرح شاہ صاحب جب سیدی اعلیٰ حضرت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دے دیں گے، آپ کے پیر ہونے کو ناجائز و حرام قرار دے دیں گے، آپ سے بیعت کو ناجائز و حرام قرار دے دیں گے، تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، دل پر ضرب تو لگے گی۔ تو شاہ صاحب یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 626 کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ کہ مولا علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ عنہم، یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب۔ میں کہا شاہ صاحب کے جتنے بھی مرید ہیں اور جتنے بھی ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں یا جتنے بھی ان کے پیچھے بقیہ نمازیں پڑھتے ہیں، سب پر اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق نمازیں لوٹانا واجب ہے۔ اس لیے شاہ صاحب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بدظن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے مریدین کہیں غلطی سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ نہ بیٹھیں اور ان کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ اوہو ہمارا پیر تو غلط سمت جا رہا ہے، غلط رستے جا رہا ہے، اوے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور شاہ صاحب آپ کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف اس لیے بھی ہوگی، میں ایک استدلال مزید کرنے لگا ہوں،
मजीद मिर्जा को भी फकी देने लगा हूं। सुनो सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द के ऊपर सफ़ा नंबर 228 पर क्या फरमाते हैं? मुसलमानों का इजमा है कि कोई गैर नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी के हम सर यानी बराबर या अफजल जाने वो बिल इजमा काफिरो मुर्तद है। तो बराबर जानना भी कुफ्रो इर्तिदाद है। तो आला हजरत अगर हजरत से बढ़ जाता है तो पता लगा हजरत और हजरत ये आपस में हम पल्ला हैं, बराबर के लकब हैं। तो जब बराबर के लकब हैं, आप एक आम को भी हजरत कह रहे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत कह रहे हैं, एक आम बंदे को भी हजरत कह रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को, उस्मान गनी को, अलीउल मुर्तज़ा को, हसनैन करीमैन को, सारे सहाबा को भी हजरत कह रहे हैं। तो शाह साहब और मिर्जा तुम लोगों का क्या जवाब होगा? तुम कहोगे नहीं जी असल में हजरत अगरचे बराबर के लकब हैं, हजरत बराबर का लकब है, लेकिन जिसके साथ आएगा उसकी हैसियत उस एतबार से होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हैं लेकिन हुजूर से कम हजरत हैं। हुजूर सरवर कौनैन बड़े हजरत हैं, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हैं, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत हैं, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत हैं, उसके बाद तरतीब और जो अल्लाह के नजदीक है। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े हजरत हैं, फिर उमर फारूक आजम हजरत हैं। मैं कहा इतने ज्यादा मानी तुमने खाली हजरत से निकाल लिए, तो यहां इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के इतने प्यारे लकब आला हजरत से ये मानी निकालते हुए तुम्हें क्यों मौत आती है? यहां से भी तो ये माना निकालो। असल में तुम्हें मौत आला हजरत के फतावा की है, तुम्हें असल में मौत आला हजरत की तहरीरों की है, आला हजरत की मार की है कि आला हजरत का नाम लेकर तुम अपना चूरन नहीं बेच सकते, तुम अपनी फकियां नहीं बेच सकते, तुम अपनी दुकान नहीं चला सकते। तो तुम्हें लामुहाला तौर पर अवाम को आला हजरत से बदजन करना ही पड़ेगा, आला हजरत से दूर करना ही पड़ेगा कि जब वो आला हजरत की दहलीज से हटेंगे तब जाकर तुम्हारे दामन तस्वीर में फंसेंगे, तब जाकर वो तुम्हारी दो नंबरियों के शिकार होंगे। अब आगे सुने शाह साहब के दुख की कई किस्में हैं। शाह साहब को बड़ी तरह का दुख होता है, तकलीफ होती है। अब आगे किसी और दूसरे दुख का इजहार करने लगे हैं, वो सुने। मुझे दुख है इस बात का, अब ये दूसरा दुख है जी कि जिन लाखों लोगों को मैंने लीड किया, जमात की बेटरमेंट के लिए मैंने कोशिश की जी 45 ममालिक में जमात के नाज़्म कायम किए, जी लाखों लोग वाबस्ता हुए और इसी मंशूर की बुनियाद वो लोग मुनज़्ज़म हुए। इसमें आखिरी नाम लिखा हुआ है आला हजरत, लिखा हुआ है आला हजरत, लिखा हुआ है आला हजरत। तो जिस किताब को आपने उठाकर अपना मंशूर बयान किया, आपने कहा उसके आखिर में मैंने आला हजरत लिखा है। शाह साहब वहां आपको तकलीफ क्यों ना हुई, वहां आपके पेट में मरोड़ क्यों ना उठे? इसलिए कि आपको लालच थी कि आला हजरत का नाम लूंगा तो लाखों लोग मेरी जमात के साथ मुंसलिक होंगे, लाखों लोग मेरे दामने तस्वीर में आएंगे, लाखों लोग मेरी जमात के साथ मुंसलिक होंगे, और अगर आला हजरत नहीं बोलूंगा तो लाखों लोग मेरे से वाबस्ता हो सकते नहीं है, लाखों लोग मेरी बात नहीं मानेंगे कि तुम कौन से हजरत हो, बात करनी है तो आला हजरत की करो। तो इसलिए आपने आला हजरत के लकब को इस्तेमाल किया। और आप मुनाफकत देखें इन शाह साहब की, ये खुद ही अपनी जुबान से बयान करेंगे। 30 साल जो आदमी सब्र कर सकता है वो सेटलमेंट कर सकता है। मंशूर के अंदर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ लकब के तौर पर आला हजरत लिखा, लेकिन उस पर सब्र किया। दिल से ये मुतमईन नहीं थे उनको आला हजरत कहने पर, ये दिल से ये वही हुक्म लगा रहे थे कि ये सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी है, उमर फारूक आजम की गुस्ताखी है, उस्मान गनी की, मौला अली की गुस्ताखी है, हसनैन करीमैन की गुस्ताखी है कि वो तो छड़े हजरत और ये आला हजरत। लेकिन उन्होंने सब्र किया उस गुस्ताखी पर। सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी भी पी गए, उमर फारूक आजम की गुस्ताखी भी पी गए, उस्मान गनी की गुस्ताखी भी पी गए। और आफरीन इस पर है कि जिन हैदर का नाम लेते हैं और अपनी महफिलों को चमकाते हैं, अपनी तकरीरों को चमकाते हैं, जिन मौला अली का नाम लेकर उन मौला अली की गुस्ताखी भी हजरत हड़प कर गए और उस पर सब्र किए बैठे रहे। मैं कहता हूं हसनैन करीमैन की गुस्ताखी पर भी सब्र किए बैठे रहे। फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, उनकी भी गुस्ताखी पर आप सब्र किए बैठे रहे। मैं कह शाह साहब कौन सा मंशूर लेकर चल रहे थे, कौन सा आपका ऐसा एजेंडा था कि जिस पर आपने इतनी बड़ी गुस्ताखियों को सरफे नजर कर लिया और आपके लिए सब्र करना जायज हो गया? तो माफ करना, ये
वही साहब है जिनकी किताबों के लिए मैं जद्दोजहद करता रहा, उनका लिटरेचर आम करने के लिए मेहनत करता रहा, जिनको आप आला हजरत कहते हैं। माज अल्लाह, यहाँ देखिए कितने आमियाना लहजे में कहता है कि माफ करना, ये वही हजरत है ना जिनके किताबों को आम करने के लिए, जिनके लिटरेचर को आम करने के लिए मैं जद्दोजहद करता रहा, जिनको आप आला हजरत कहते हैं। ओए तुमने भी तो आला हजरत कहा है, हमने किताबों के भी हवाले दिए, किताबों के मैन टाइटल के भी हवाले दिए और तुम्हारी तकरीर से भी हवाले दे दिए कि तुम आला हजरत कह रहे हो और अपने मंशूर में उनको आला हजरत लिख रहे हो। और जो तुम ये कह रहे हो कि किताबों को तुमने आम किया है, अगर तुमने उसमें कोई खिदमत की है तो तुम उसमें अपनी सादत जानो, ना कि तुम ये एहसान जितलाओ। और तुम्हारे आम करने का मंशूर भी मैं वाजे कर दूं, पिछली बात से ही तुम्हारा मंशूर वाजे होता है कि तुमने लोगों को अपनी जमात में शामिल करने के लिए, लाखों लोगों को अपनी जमात का हिस्सा बनाने के लिए आला हजरत का नाम इस्तेमाल किया और आला हजरत के लिटरेचर को आम किया। अब इस पर फख्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ना तुम्हारा हक बनता है। मैंने तो 30 साल बर्दाश्त किया, मेरा मौक़िफ़ न सही, लेकिन मैं तुम्हें चलाता रहा, इसलिए कि मेरा मतलब ये है कि तोड़ने से जोड़ना बेहतर है और ना चलाने से चलाना बेहतर। अब भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। कहता 30 साल तक मैं बर्दाश्त करता रहा, यानी आला हजरत के लक़ब को मैं बर्दाश्त करता रहा। ये मैं इसको बेअदबी ही समझता था, गुस्ताखी समझता था, लेकिन मैं सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, यहां तक के मौला अली, हसनैन करीमैन और आले बैत अतहार की गुस्ताखी को मैं बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे मुरीद बने, लोग मेरी जमात में शामिल हों, लोग रियाज शाह के नारे लगाएं, लोग जो हैं वो मुझसे मोहब्बत करें। फकत इसलिए मैं जो है वो बर्दाश्त करता रहा। मैं क्या, रियाज शाह साहब मुनाफकत के सींग होते हैं जो आपके पेट में चुभते हैं, और इसी को तो मुनाफकत कहते हैं कि दिल में कुछ और हो, जुबान पर कुछ और हो, और यहां पर अपना हिसाब भी लगा लो कि तुम्हारे मुंह पर आला हजरत का नाम था, आला हजरत का लकब था, लेकिन दिल में आला हजरत के लकब से ये नफरत थी, ये तनफुर था, इसको मुनाफकत नहीं तो और क्या कहूं। तो मैं बुरा नहीं कहता, 30 साल जिन लोगों को लीड किया वो बुरे तो नहीं है, अच्छे ही हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें 30 साल एक सबक पढ़ाया है, वो जब हमने पुख्ता याद कर लिया है तो अब आप उस बात से भाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं ये देखो, हर बात में ये बंदा जो है वो बिल्कुल अपना रद्द करते हुए नजर आ रहा है। मैं कहता हूं खाली मैं ये वीडियो इस तरतीब से चला देता ना और तबसरा बिल्कुल कोई ना करता तो बिल्कुल लोगों को अयां हो जाना था कि इसने इंतहाई बोंगी बात की है और उस पर बोंगी दलील दी है। यहां पे क्या कह रहा है कि जिस जमात को मैं 30 साल से लेकर चलता रहा, और 30 साल में जमात के अंदर कितने लोग थे, लाखों लोग, ये पीछे इकरार कर चुका है कि लाखों लोग उसके अंदर मैंने मुनज़्ज़म किए, तो वो लाखों लोग अच्छे हैं, इसके बकौल इसने खुद कहा, मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो अच्छे हैं। और ये पहले कह चुका है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल किसी के खिलाफ मार्च करें तो उसकी दाल में काला जरूर होता है। यहां पर इसने ये कह दिया कि वो जो इतने ज्यादा लोग हैं, लाखों की तादाद में मेरी जमात में शामिल लोग थे, जिनको 30 साल तक मैं ये दर्स देता रहा, आला हजरत पढ़ाता रहा, आला हजरत का सबक देता रहा, आला हजरत के लिटरेचर को आम करता रहा, वो कहने लगे शाह साहब 30 साल तो आप हमें ये दर्स देते रहे और आप खुद ही ये दर्स बुलाए बैठे हैं। कितना बड़ा तमाचा है जो रियाज शाह ने अपने ही मुंह पे रसीद किया है। ये मेरी तरफ से गुस्ताखी नहीं हो रही, ये रियाज शाह साहब भी बोल रहे हैं और अपनी बातों का खुद ही ऑपरेशन कर रहे हैं। अब आगे सुने हजरत मजीद क्या मलफूजात फरमा रहे हैं। अब मैं प्राइवेट लाइफ गुजारूं, अब मैं जमात में तो नहीं हूँ, अब मेरी प्राइवेट लाइफ में मैं जिसको इमाम चाहूंगा उसको इमाम कहूंगा। ये लो जी, वो जो जमात थी जो लाखों पर मुश्तमिल है और शाह साहब की गवाही के बकौल वो अच्छे हैं, वो सारे ये कह रहे थे शाह साहब आप 30 साल तक हमें ये सबक देते रहे और आपने खुद ही वो सबक भुला दिया। रियाज शाह साहब आप उनको जवाब दे रहे हैं, कहते हैं देखो अब मैं जमात से रिटायर हो चुका हूं, अब मैं अपनी प्राइवेट लाइफ गुजार रहा हूं, तो मैं सबक भूल जाऊं। मैं कहता हूं शाह साहब अब आपने वो सबक क्यों भुला दिया? अगर तो 30 साल तक आप शरीयत के मुताबिक सबक याद करवाते रहे थे तो क्या अब रिटायरमेंट के बाद आप शरीयत से हट गए हैं? और अगर
آپ 30 سال تک غیر شرعی سبق یاد کرواتے رہے ہیں, صحابہ کی گستاخی کا سبق یاد کرواتے رہے ہیں, اور اب اپنی پرائیویٹ لائف میں آپ اپنی اس گستاخی سے باز آئے ہیں, اپنی اس گستاخی سے ہٹے ہیں. تو مجھے بتائیں, ان لاکھوں لوگوں کو کیا آپ نے توبہ کروائی؟ کیا ان لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی 30 سالہ زندگی سے توبہ کی؟ نہیں کی. تو پتہ لگا یہ سوائے بلنڈر کے اور کچھ نہیں ہے, یہ سوائے اپنی اندر کی خباثت کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے بھاری الفاظ کہہ دیے ہیں, خباثت کہہ دی اندر کی. میں کہتا ہوں بالکل, میں نے ہوش و حواس میں یہ لفظ کہے ہیں اور اپنے بڑوں کے دامن کو پکڑ کر یہ الفاظ کہے ہیں کہ جب نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فتاوی نوریہ کی پہلی جلد باب الامامت کے اندر جب یہ سوال ہوا کہ ایک شخص ہے جو کہ سید بھی ہے, اس نے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے نازیبہ کلمات کہے ہیں, تو نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں پوچھا کیا وہ وہابی ہے, کیا وہ دیوبندی ہے, کیا وہ شیعہ ہے, کیا وہ رافضی ہے, کیا وہ ناسبی ہے, کیونکہ ان سب کو اعلیٰ حضرت کا نیزہ لگا ہوا ہے اس لیے چیختے ہیں. تو آپ نے یہ سوال سائل سے نہیں کیا, بلکہ فوراً جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ امام اہل سنت والجماعت مجدد میعت حاضرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتا ہے تو یہ اس کے خب سے باطن پر دلیل ہے, اور آپ نے اس کے پیچھے نماز کو ناجائز قرار دیا. تو ہم بھی کیوں نہ نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کو پکڑتے ہوئے باادب طریقے سے شاہ صاحب کے بھی خب سے باطن پر اس بات کو دلیل قرار دیں کہ یہ جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو برا کہا ہے یہ ان کے خب سے باطن پر دلیل ہے. جس کو میں چاہوں گا کہ وہ مولانا مولانا ہے, جس کو میں چاہوں گا کہ وہ فقیہ اعظم ہے, میں فقیہ اعظم, کہ وہ فقیہ اعظم ہے, میں فقیہ اعظم ہے. پرائیویٹ لائف میں مجھ پر جبر کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, اور میرے حال میں مجھے اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے اور میں قائم ہوں. ریاض شاہ صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پرائیویٹ لائف گزار رہا ہوں, میں جس کو جو مرضی اب کہہ دوں, جس کو چاہوں امام کہہ دوں, جس کو چاہوں فقیہ کہہ دوں. اور پھر یہاں دیکھیں ستم بلائے ستم, کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہوں فقیہ اعظم کہوں. اب فقیہ اعظم کے دو معنی ہیں, ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی یہ ہے بہت بڑا سمجھدار, یعنی جس کو چاہیں حضرت نا فقیہ اعظم کہہ دیں, یعنی بہت بڑا سمجھدار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حضور سرور کونین کی یہ توہین نہیں ہے کہ حضور سے بھی وہ بڑا سمجھدار ہو گیا, صدیق اکبر سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا, عمر فاروق اعظم اور صحابہ سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا. اور اگر اصطلاحی معنی لیا جائے یعنی بہت بڑا فقیہ جس کو سب سے زیادہ فقہ آتی ہو, شریعت آتی ہو, تو میں کہتا ہوں کہ جس کو سب سے زیادہ فقہ آتی ہے, جس کو سب سے زیادہ شرعی مسائل آتے ہیں, تو وہ کیا حضور سرور کونین ہیں یا ان کے علاوہ کوئی ہے؟ تو کیا یہ حضور کی گستاخی نہیں ہوگی؟ کیا صدیق اکبر کی, عمر فاروق اعظم کی, عثمان غنی کی, مولا علی کی, صحابہ کرام کی گستاخی نہیں ہوگی؟ کیا کوئی اور شخص ہے جس کو فقیہ اعظم کہا جائے ان کے مقابلے میں؟ تو وہاں ریاض شاہ صاحب کہیں گے نہیں نہیں, دیکھیں ان کے مقابلے میں فقیہ اعظم نہیں میں کہوں گا, میں اس کو ان حضرات میں جن میں وہ موجود ہے, جو اس کے معاصرین ہیں, جو اس کے ہم زمانہ ہیں, ان کے اندر میں اس کو فقیہ اعظم کہوں گا. تو میں کہتا ہوں یہی جواب اعلیٰ حضرت کے لقب میں بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے معاصرین میں, اپنے ہم زمانہ والے حضرات میں اعلیٰ حضرت ہیں. لیکن اتنا فرق ضرور کریں کہ آرگنائزیشنل لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں فرق ہوتا ہے. آرگنائزیشن لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں فرق ہوتا ہے. شاہ صاحب پھر سے سوال دہرا دوں گا, آرگنائزیشن لائف میں کیا آپ شریعت پر چلتے رہے یا نہیں؟ اگر تو شریعت پر چلتے رہے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے ہٹ گئے, اور اگر شریعت پر نہیں چلتے رہے اور اب آپ شریعت پر آگے ہیں, اور اگر آپ شریعت پر آئے ہیں تو 30 سال کی توبہ کون کرے گا؟ 30 سال کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ 30 سال کے لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا توق کس کے گلے میں آئے گا؟ شاہ صاحب یہ سارے سوالات آپ کی گردن میں توق بن کے صبح قیامت تک لٹکتے رہیں گے, اور آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے, الا یہ کہ آپ اپنی ان تمام باتوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں اور اہل سنت والجماعت میں دوبارہ سے شمولیت اختیار کریں اور دوبارہ سے اپنے اوپر سنی بریلوی کا ٹائٹل لگائیں. تکلیف دہ بات ہوگی جی ناظرین کے لیے یہ کہ میں تو 4 سال ہو گئے ہیں جماعت اہل سنت چھوڑی ہے, 4 سال ہو گئے ہیں جماعت اہل سنت چھوڑی ہے. یہاں دیکھیں حضرت کیا کہہ رہے ہیں, تکلیف دہ بات ہوگی ناظرین کے لیے کہ 4 سال ہو گئے میں نے جماعت اہل سنت چھوڑ دی ہے. اب یہاں پر انصاف کا جو تقاضا ہے میں اس کو بھی پورا کروں گا, اور بعد میں
अज़राए तफन्नुन एक इस्तिदलाल भी करूँगा। शाह साहब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है कि आप अपनी तहरीक का नाम ले रहे हैं जिसको आप 30 साल तक चलाते रहे हैं, उस जमात से अलहदगी की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने सियाको सबाक में कलाम किया तो उससे ये लगता है कि जमात अहले सुन्नत से अगर आप रिटायर हुए हैं तो इसमें किसी सामईन में से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि बंदा रिटायर भी होता है। हाँ, जिंदगी के अंदर वो एक ऐसी जमात है कि जिससे रिटायरमेंट होना हर मुसलमान के लिए ये तकलीफ दे होता है, और वो है अहले सुन्नत वल जमात, हनफी बरेलवी मसलक। इससे रिटायर होना ये बदमज़हबियत की तरफ जाना है। तो आपने कहा कि ये नाजरीन के लिए ये तकलीफ दे बात होगी कि मैं 4 साल से जमात अहले सुन्नत से अलग हो चुका हूं। शाह साहब आपका हाल भी इस बात की दलील है कि वाकई आप हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुरा भला कहने की वजह से, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला को बुरा भला कहने की वजह से, हजरत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहने की वजह से, इन तमाम सहाबा को कि जो मौला अली के मुकाबले में आए उनको बुरा भला कहने की वजह से आप आला हजरत के फतवे के मुताबिक आप जमात अहले सुन्नत से खारिज हैं। और आला हजरत ने जो आपको लक़ब दिया आप शीई ज़ैदी हैं, ये बिल्कुल वाज़े फतवा है, इसके अंदर दो राय नहीं है। और आप अपने मौक़िफ़ पर जो कह रहे हैं ना, मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पर बरकरार हूं, ये क़यामत तक आप बरकरार रहेंगे जब तक आप अपने इन मौक़िफ़ात से रुजू नहीं करते। मगर बुजुर्ग भी तो खुद आपके उस्ताद या आपके ज़माने के लोग भी उनको आला हजरत ही कहते हैं, इसमें इश्काल क्या है, दुख और तकलीफ क्या है? कोई रियायत सेटलमेंट नहीं कर सकते अब आप? अवैस रब्बानी ने आगे रियाज शाह साहब को, अब ये तो नहीं कहूँगा कि चमाट मारी, लेकिन गैरत दिलाने की कोशिश की है। कहता है कि देखें आपके असातिज़ा उनको आला हजरत कहते रहे हैं, आपसे बड़े और आपके मुआसिर वो उनको आला हजरत कहते रहे हैं, तो आप उनको आला हजरत क्यों नहीं कहते? कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती? ले दे के कोई काम नहीं हो सकता? शाह साहब कोई डॉलर वगैरह अगर आपको पेश किए जाएं तो आला हजरत पे राजी हो जाएंगे, लेकिन राजी नहीं होना, क्योंकि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं न शर करें। जिस बात पे डॉलर या रियाल या उन लोगों की हिमायत आ रही है ना, वो इन आला हजरत के नाम लेने की वजह से वो सारी हिमायत रुक जानी है। मेरे ख्याल में मैंने कहा कि ये अकीदतों का मामला है। अगर कोई आदमी अकीदत से वो इस बात को नहीं समझ सकता जो मैं कह रहा हूँ, तो जहाँ उनका हक ये नहीं है कि मुझे मजबूर करें, वहाँ मेरा हक भी नहीं कि मैं उन्हें मजबूर करूँ। शाह साहब ये अकीदतों का मामला है या गुस्ताखी का मामला है? आपने तो इतने इतने बड़े कलाबे मिलाकर और वो बोंगी सी दलील देकर सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की गुस्ताखी करार दे दी, तमाम सहाबा की गुस्ताखी करार दे दी। और जो मैंने फिर आपको थोड़ा सा आगे चलाया था तो हुजूर सरवर कौनैन की भी गुस्ताखी बन रही है कि वो भी हजरत उनको कहा जाता है, और यहाँ आला हजरत। तो आप इसको अकीदतों का मसला करार दे रहे हैं। ये अकीदतों का मसला नहीं है आपके बकौल। आप अपनी पिछली वीडियो फिर सुने, आप अपना पिछला बयान फिर सुने। ये अकीदतों का मसला नहीं, ये गुस्ताखी का मसला है और ईमान और कुफर का मसला है। और आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे ना छेड़े, मैं आपको नहीं छेड़ता? और ये कौन सा तुम दीन बयान कर रहे हो? तुम्हें तो चाहिए कि तुम कहो कि मैं हक बात बयान करूंगा और ना हक बात से रोकूंगा, मैं गुस्ताखियों से रोकूंगा। चलो सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी शायद मैं हजम कर जाऊं, उमर फारूक आजम की गुस्ताखी हजम कर जाऊं, उस्मान गनी की गुस्ताखी हजम कर जाऊं, लेकिन मौला अली की गुस्ताखी हजम नहीं करूंगा, हसनैन करीमैन की गुस्ताखी हजम नहीं करूंगा, फातिमा तो ज़हरा की गुस्ताखी हजम नहीं करूंगा, अहले बैत अतहार की गुस्ताखी हजम नहीं करूंगा। ये बोलते ना, ये जवाब क्यों दिया कि जी अकीदतों का मामला है? शायद फकीह दौरा इमाम अहमद रिजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जितना मैंने लिखा है, अच्छा माशाल्लाह, जितना मैंने लिखा है कम किसी ने लिखा होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपके सामने वेबसाइट शो हो रही है, आप इस वेबसाइट को खोलें, इदारा तालीमात इस्लामिया की। ये इनकी कुल कायनात इनके सामने आपके शो हो रही होगी। ये जितनी भी किताबें हैं 8 सफ़ों पर मुश्तमिल हैं, 8 100 नहीं, 8 सफ़ों पर मुश्तमिल है। और इस सारे लिटरेचर में कोने के अंदर करके आपको एक रिसाला, किताब भी नहीं रिसाला नजर आ रहा होगा, तकरीबन 8 सफ़हात पर यह गालिबन मुश्तमिल है, आला हजरत का मनहज इनकलाब। इसके अलावा इन्होंने अगर कोई मुसव्वदात लिखे हुए हैं और अपनी पेटी के अंदर रखे हुए हैं, अपने संदूक के अंदर रखे हुए हैं, तो शाह साहब वो जाहिर फरमा दें। आप तो जहाने इमाम अहमद रजा की 20 जिल्दों से भी आगे निकल गए कि किसी ने इतना लिखा ही नहीं है जितना मौसूफ ने लिखा है। और क्या अबू बकर सिद्दीक, उमर और
حضرت عثمان کی عظمتوں کے سامنے اتنا بھی نہ برداشت ہوتا، اتنی ٹالرنس کم ہو گئی. یہ لیں جی، ریاض شاہ صاحب اپنے اس گند پر مزید پردہ ڈالنے کے لیے اور عاشقان اعلیٰ حضرت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے صدیق اکبر کی عظمت، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی عظمت کے آگے تمہیں یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا؟ یعنی میں نے اعلیٰ حضرت کے لقب کو برا کہا، اس کی مخالفت کی تو کس کے مقابلے میں کی؟ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے مقابلے میں کی. میں کہا ریاض شاہ صاحب اگر یہی آپ کا قاعدہ کلیہ لیا جائے تو پھر کوئی اگر مولا علی کی عظمت کے اوپر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ محمد عربی کے مقابلے میں نے مولا علی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، فاطمہ الزہرا کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، حسنین کریمین کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اہل بیت اطہار کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، انبیاء کے مقابلے میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کیا تمہارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ تم محمد مصطفیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اتنی بات برداشت کر سکو؟ وہاں پر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تم وہاں پر کہو گے ہم کسی بھی ہستی کی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ تم مقابلے کے ساتھ کہو، چاہے کسی بڑی ہستی کے پیچھے چھپ کر ان کی توہین کرو. ہم اس بڑی ہستی کی توہین نہیں کر رہے بلکہ اس تمہاری اس گستاخی کے اوپر پکڑ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ریاض شاہ تمہارے لیے بھی یہی جواب ہوگا کہ تمہارا اعلیٰ حضرت کے لقب پر یہ منہ مارنا یہ انتہائی بے ادبی تھی، گستاخی تھی. تم صدیق اکبر کی آڑ نہ لو، تم عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی عزت کی آڑ نہ لو. تم آڑ لے بھی نہیں سکتے کہ تم خود کہتے رہے ہو کہ میں اس پر صبر کرتا رہا ہوں، میں اس کو برداشت کرتا رہا ہوں. اوے تم ان گستاخیوں کو 30 سال برداشت کرنے کے بعد کیا صدیق اکبر کو منہ دکھانے کے قابل ہو؟ عمر فاروق اعظم کو منہ دکھانے کے قابل ہو؟ عثمان غنی کو منہ دکھانے کے قابل ہو؟ مولا علی کے سامنے جانے کے قابل ہو؟ حسنین کریمین کے سامنے جانے کے قابل ہو؟ بالکل نہیں ہو. تو جب تم ان کے سامنے جانے کے قابل بھی نہیں ہو تو ان کی عزتوں کی آڑ کیوں لیتے ہو؟ میں تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس اگر لفظ ہوتے اعلیٰ 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 کہ میں ساری زندگی ادا کرتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ اتنے بڑے ہیں، حضرت عمر اتنے بڑے ہیں، حضرت عثمان اتنے بڑے ہیں، حضرت علی اتنے بڑے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے ریاض شاہ کہ اگر میں ساری زندگی بھی اعلیٰ 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 کہتا رہوں تو میں صدیق اکبر کے ساتھ یہ لقب لگاؤں گا. میں کہا پھر یہ جب صدیق اکبر کے ساتھ لگاؤ گے تو حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم تو خالی حضرت اور تم صدیق اکبر کو اعلیٰ 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 اور ساری زندگی کا اعلیٰ اعلیٰ کہہ کے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہو. حضور کی گستاخی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی نہیں، انبیاء کرام کی گستاخی نہیں. اگر گستاخی نہیں ہو رہی تو اعلیٰ حضرت کہنے سے صدیق اکبر کی گستاخی بھی نہیں ہو رہی، عمر فاروق اعظم کی گستاخی بھی نہیں ہو رہی، صحابہ کی گستاخی بھی نہیں ہو رہی. اور یہ تمہارے اپنے ہی بیان ہے جس سے تمہارے اپنے بیان کا بالکل آپریشن ہو گیا ہے. میرے خیال میں لقب القاب نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ محبت ہے. صحیح. تو نہ میری محبت پر کوئی میرا مذاق اڑائے، صحیح. نہ میں کسی کی، میں نے کب کسی کو منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں؟ صحیح. میں نے تو اپنے لیے اظہار کیا ہے. مطلب صاف الفاظ میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہوتی تو یہ ایوں کیلو کال نہ کرتا جو 30 سال سے اعلیٰ حضرت کہتا رہا. اب اس کو کیوں تکلیف اٹھی ہے؟ تو یہ اندر کی محبت کا فقدان ہے، اندر کی محبت ختم ہو چکی ہے. جو 30 سال تک محبت تھی اب وہ پاؤنڈ آنے کی وجہ سے، ڈالر آنے کی وجہ سے وہ محبت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس لیے آپ ریاض شاہ صاحب کی محبت کا مذاق نہ اڑائیں، نہ یہ آپ کی محبت کا مذاق اڑائیں گے. پھر ریاض شاہ صاحب کو ایک دم خیال آیا کہ یار میں نے تو محبت کا مذاق اڑایا ہوا ہے. تو پھر فوراً کہنے لگے وہ تو میں نے اپنے لیے بات کی تھی، میں نے کون سا آپ لوگوں کو منع کیا تھا. میں کہا دوبارہ سے وہ بیان سن لیں جس میں عمومی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر دلیل دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کو جو القاب نہیں دیتے وہ ہم ان کو القاب کیوں دیں. تو میں کہا یہ سامنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے درس حاصل نہیں کیا ہوگا، انہوں نے آپ کی اس بات اور ملفوظات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہوگا. یہ تم نے مذاق ہی تو اڑایا ہے اور یہ تم نے دوسروں کو منع ہی تو کیا ہے. منع کرنے کے سینگ ہوتے ہیں. کیا آپ ہمارے گھر میں بھی ہمیں جینے نہیں دیتے؟ آخر خطا کیا ہو گئی؟ اور آگے دیکھیں ترلے مار رہے ہیں آپ ہمیں ہمارے گھر میں بھی جینے نہیں دیتے. ریاض شاہ صاحب جب آپ اتنے بڑے پنگے لیں گے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولیں گے، صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولیں گے اور سیدی اعلیٰ حضرت کی عزت و ناموس اور ان کے القابات پر زبان کھولیں گے،
تو آپ کا جینا حرام ہوگا، اور ہم آپ کے اس خبث باطن کو بیان کریں گے، آپ کی فقدان محبت کو ہم بیان کریں گے، اندر کے اس مرض کو بیان کریں گے۔ اب آپ کو اس سے تکلیف ہو یا آپ کو اس سے مزہ آئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے عقائد کو بدلیں۔ اب اس سے آگے سابقہ عرفان شاہ، گنج عرفان، اور وہ جی اہل سنت کا شیر، اس وقت تک تو ان کی گواہی جو تھی وہ معتبر تھی، اس وقت کی ہی گواہی ہم آپ کے سامنے چلانے لگے ہیں۔ اور عرفان شاہ صاحب ہیں، سید زادے ہیں، تو شاہ صاحب کو کچھ فرمانے لگے ہیں، وہ باتیں بھی سن لیں۔ السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے۔ نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، عرفان شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کو تمیز نہیں ہے، اور یہ غلط باتیں کرتے ہیں، نیٹ پر موجود ہیں، اور اس گروہ اور اس جماعت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو روز صحابہ کرام کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ عرفان شاہ صاحب، آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور فقط دست بستہ اتنا میں عرض کروں گا کہ شاہ صاحب آپ اپنے پچھلے بیان ہی سن لیں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہی الفاظ کے ساتھ آپ کو راہ راست پر لے آئے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا، آپ کے پاس ہے نیٹ، اس پہ جا کے دیکھ لیں، شاہ جی کے جملے موجود ہیں اس پر کہ کیا لفظ انہوں نے بولے۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کرام سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے استادوں کے پاس یہ بوٹ پا کے آتے تو تھے کبھی کبھی، اس زمانے میں وہ تسموں والے بوٹ انہی کے ہوتے تھے، ہمارے تو سلیپریاں بھی نہیں ملتی تھی یہ، لیکن شروع میں کسی سکول میں ٹیچر تھے تو میرے سامنے آتے رہے ہیں، مگر وہ چونکہ جوتے اتارنے میں بڑا وقت لگتا تھا، لہذا یہ دیر سے اسی جگہ دونوں گوڈے کھڑے کر کے نا نس جاندے ہیں، کیونکہ یہ جو تسموں والے بوٹ ہیں بڑا عذاب ہیں، یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے، پہلے تو کھولنے ہی نہیں ہوتے، 15 منٹ بیٹھ کے تسمے چھکتے رہو انہوں نے۔ جس کو جلدی جوتی اتار سکتا ہو وہ اللہ والوں سے کچھ لے سکتا ہے۔ یہاں پر سابقہ عرفان شاہ صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو ادب نہیں تھا، یہ اساتذہ کا بھی ادب نہیں کرنا جانتے تھے، جوتیوں سمیت بوٹوں سمیت ہی استادوں کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، اور ایسا بندہ کبھی بھی فیض نہیں لے سکتا جس کو اولیاء کا ادب نہ ہو، جس کو اساتذہ کا ادب نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں جو اساتذہ کا بے ادب ہوگا اس نے اعلیٰ حضرت کی خاک جو ہے وہ عزت کرنی ہے۔ ورنہ میرا دعویٰ ہے اللہ دی سو جے دو ملنیاں استادوں میں جل جاندے نا تو پھر کدی یہ عقیدہ نہ رکھ۔ قسم اٹھا کر سابقہ عرفان شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر استادوں کی تھوڑی سی مار اگر یہ برداشت کر لیتے ریاض شاہ صاحب تو کبھی بھی اس طرح کا گندا عقیدہ نہ رکھتے۔ ایک تو شاوری نے تو دیوادر میں خوابے چ پڑھتا رہا، میں کہ خوابے چ پڑھتا رہا نا، جاگ دیا پڑھ دو پترا تو پھر تو کھلوتا بھی رہ دو، خوابے چ پڑھتا رہا، خوابے دا پڑھی تا تیرا بوتھا بھابیاں ہو گیا، کسی سنی مولوی دا بوتھا بھابیاں تکڑا ہوئے تو ان تکیا کرو، میں خوابے چ پڑھتا رہا۔ سابقہ عرفان شاہ صاحب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہیں وابیاں لا بوتھا ویکھنا ہوئے نا سنیاں چے، اس ٹائم چونکہ آپ سنیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اب تو آپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں نا، تو اس وقت سنیوں میں چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا سنیاں چے کسی نے وابڑے والا منہ ویکھنا ہوئے نا تو ریاض شاہ صاحب کا منہ دیکھ لو۔ اتنی بڑی جو ہے وہ بات کر گئے شاہ صاحب، یقیناً آپ کو شرم تو محسوس ہو رہی ہوگی۔ ایک بدماش پڑ پاٹا ڈھول، ایک بدماش پڑ پاٹا ڈھول، ایک بدماش پڑ پاٹا ڈھول، جلی شاہ جلی شاہ جلی شاہ۔ یہاں پر بھی سابقہ عرفان شاہ صاحب نے آپ کو ایک تو کتا کہا، اور وہ بھی انہوں نے یقیناً اسی جزیے کے پیش نظر کہا ہوگا کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کرے گا فذاک من کلاب الحاویہ، تو وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوگا۔ شاید شاہ صاحب کا استدلال وہاں سے ہوگا، انہوں نے آپ کو کتا کہا، پھر اس کے بعد کہا پڑپاٹا ڈھول، یعنی آپ کی آواز کا بھی مذاق اڑایا، آواز لگتی ہے ایسے ہی ہے ویسے، لیکن شاہ صاحب نے آپ کے بارے میں کہا پڑپاٹا ڈھول،
اس کے بعد دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرفان شاہ صاحب اور سابقہ عرفان شاہ صاحب اور موجودہ آپ کے دوست، آپ کے بغل گیر اور آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ وہ شاہ صاحب بول رہے ہیں پڑپاٹا ڈھول، اور اس کے بعد کہا جعلی شاہ. یعنی دیکھیں شاہ صاحب ہم آپ کے نسب پر کوئی بھی تان نہیں کریں گے، اور نہ میں بغیر دلیل کے اس کو روا سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے نسب پر تان کروں، لیکن شاہ صاحب کے قول کو میں نے آپ کے سامنے دوبارہ رکھا ہے جن کے ساتھ اب آپ بڑی جھپیاں پپیاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جعلی شاہ، تو پتہ لگا کہ آپ اصلی سید نہیں ہیں ان کے بقول، بلکہ جعلی سید ہیں. اب آگے دیکھیں. بنو امیہ کے ساری جڑی ہے نا جی یہ بڑی منحوس ہے، بڑے ملعون نے. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ریاض شاہ نے کہا تھا کہ یہ سارے بنو امیہ جو ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان، حضرت ابو سفیان کا خاندان جو ہے یہ ملعون ہے، معاذ اللہ خبیث ہیں. تو اس کے اوپر ریاض شاہ صاحب کو عرفان شاہ صاحب یہ سارے القابات سے نواز رہے ہیں. آنکھوں گے جی انج کیوں جی بنو امیہ تے چنگی نہیں سی؟ میں کہ میں بنو امیہ دا ٹھیکہ نہیں لیا، نہ میں بنو امیہ دا وکیل ہاں، پر کتیا 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 اوے اکھ پٹ کے تاکو یہ سارے ملعون نے تے ام حبیبہ مومنہ دی ماں کیویں بن گئی؟ آپ سمجھنا تو آپ نہیں ہے نا پنڈی والوں، آپ سمجھنا تو آپ نہیں ہے نا پنڈی والوں. یہاں دیکھیں سابقہ عرفان شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اوے آنکھ پٹ کے ویخ کتیا، اگر بنو امیہ ملعون ہیں تو ام حبیبہ اسی بنو امیہ میں سے ہو کر ام المومنین کیسے بن گئی؟ اس بات کا جواب دے. یہ ساری بات عرفان شاہ صاحب نے کی ہے، میں نے نہیں کی. تو ناظرین بالکل آپ کے سامنے دودھ اور پانی الگ الگ ہو گیا ہے، اور بالکل واشگاف ہو گیا کہ جو ریاض شاہ نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت کے لقب پر وہ بالکل بے جا تھا، وہ بالکل علم سے ہٹا ہوا تھا، اور بالکل جو ہے وہ خبث باطن پر مشتمل تھا، اور اس کی محبت کے فقدان پر وہ دلیل تھا کہ اس کو اب اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں رہی. تو جس کو اعلیٰ حضرت سے محبت نہ رہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں تو ہمارا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.